فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 21ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 276 بیان جاری تھا ان اصحاب کے نام جو کہ روز عاشوراء شہید ہوئے۔ نمبر 25 تک ہم نے بتائے تھے، اس کے بعد نمبر نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عبد رب انصاری خزرجی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المومنین علیہ السلام کے با اخلاص محبت کرنے والوں میں سے تھے۔ صاحب حدائق وردیہ نے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں قرآن کی تعلیم دی تھی اور ان کی تربیت بھی فرمائی تھی۔ ابن حجر عسقلانی نے اصحابہ میں اور ابن اثیر نے اسد الغابہ میں ابن عقدہ کی کتاب الموالات کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ علی نے رحبہ کے مقام پر لوگوں کو قسم دلائی کہ جن لوگوں نے غدیر خم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان سنا ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس پر 10 سے زیادہ افراد کھڑے ہوئے، جن میں ابو ایوب انصاری، ابو عمرہ بن عمرو بن محسین، ابو زینب، سہیل بن حنیف، خزیمہ بن ثابت، عبداللہ بن ثابت، حبشی بن جنادہ سلولی، عبید ابن عازم، نعمان بن اجلان انصاری، ثابت بن ودیہ انصاری، ابو الفضلہ انصاری اور عبد الرحمن بن عبد رب انصاری اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان سب نے اٹھ کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ کوفے کے رہنے والے تھے اور ان لوگوں میں شامل تھے جو کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے بیعت کے لیے بیعت لے رہے تھے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے کربلا تشریف لائے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے، اور یہ روایت ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 270، ابصار العین صفحہ نمبر 158 پر موجود ہے۔ اس کے بعد نام ہے عبد الرحمن کا غلام۔ طبری نے عبد الرحمن بن عبد رب کے غلام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آقا کے ساتھ تھا جب لوگ جمع ہو کر حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے تو حسین علیہ السلام نے ایک خیمہ لگانے کا حکم دیا، پھر حکم دیا کہ مشک ملا ہوا نورہ ایک برتن میں لایا جائے، امام حسین علیہ السلام نورہ لگانے کے لیے خیمے میں داخل ہوئے اور میرے آقا عبد الرحمن بن عبد رب اور بریر بن خزیر حمدانی کندھا ملا کر خیمے کے دروازے پر استعادہ ہو گئے، اور دونوں باقی ماندہ نورہ کے استعمال میں پہل کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت بریر نے عبد الرحمن سے مزاح کرنا شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے بریر سے کہا، یہ مزاح کا وقت نہیں ہے۔ بریر نے جواب میں کہا، میری قوم جانتی ہے کہ میں جوانی اور بڑھاپے میں کبھی اہل مزاح نہیں رہا، لیکن اب جو سعادت ہمیں نصیب ہونے والی ہے اس سے میں خوشی حاصل کر رہا ہوں۔ میرے اور حور عین کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ہم ان کی تلواروں سے شہید ہو جائیں۔
عبد الرحمن کا غلام کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام فارغ ہو گئے تو ہم خیمے میں داخل ہوئے اور ہم نے نورہ استعمال کیا. پھر اصحاب حسین نے شدید جنگ کی اور جب سب گزر گئے تو میں ان لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا. اگرچہ یہ واقعہ اس وقت کا نہیں تھا، لیکن عبد الرحمن بن عبد رب غلام کے حوالے سے نقل کیا گیا. یہ روایت حد درجہ مشکوک ہے، اس لیے کہ نمبر 1 یہ غلام مجہول الاسم والحال ہے. نمبر 2 اس نے واقعے کا جو وقت بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ جب فوج یزید امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ چکی تھی، جب یہ واقعہ پیش آیا جو عقل اور متقاضائے جنگ کے خلاف ہے. نمبر 3 نورہ لگانا عطر لگانا نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے. غلام کے قول سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب ایک طویل مدت تک انتظار میں کھڑے رہے. نمبر 4 جب اصحاب یکے بعد دیگرے گئے ہوں گے تو اس میں بھی وقت لگا ہوگا، اور یہ وہ وقت ہے جب فوجیں حملے کے لیے تیار کھڑی ہیں. یہ صورتحال غیر معقول اور غیر فطری ہے. نمبر 5 غلام نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی وہ بھی اپنے آقا اور آقاؤں جیسے لوگوں کے ساتھ نورہ لگانے والوں میں تھا. نمبر 6 نورہ لگانے کے لیے پانی ضروری ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہونے کے سبب انسان اور جانور پیاسے تھے. یہ اتنی بڑی اور متواتر حقیقت ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے. ایسی صورت میں نورہ کے لیے پانی کی فراہمی ناممکن تھی. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تخصیص کے باوجود تے زواد ہا اور سواد تخصیص کے باوجود طبری سے قبل اس روایت کا سراغ نہیں ملتا، لہٰذا یہ خود طبری یا ان کے راویوں میں سے کسی کی وضع کردہ ہے. نمبر 25 تک ہم نے صحابیوں کے نام بتائے تھے، اور 2 صحابیوں کے نام جو ہے وہ لسٹ میں نہیں تھے. اب لسٹ وہیں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی نمبر 26 عبد الرحمن بن مسعود. عبد الرحمن اور ان کے والد مسعود بن حجاج کوفے کے مشہور بہادروں میں سے تھے. ابن سعد کے لشکر کے ساتھ کربلا آئے. جنگ کے آغاز ہونے سے پہلے امام کی خدمت میں آئے اور لشکر میں شامل ہو گئے، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 193 پر موجود ہے، اور ذخیرۃ الدارین کی صفحہ نمبر 234 پر بھی موجود ہے. لوگوں نے ان کا آنا 7ویں محرم کو لکھا ہے، اور یہ روایت ہے فرسان الحجا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 پر. نمبر 27 پر ہے عمرو بن ذبیہ تمیمی. اسقلانی نے اصابہ میں ان کا نسب اس طرح تحریر کیا ہے کہ عمرو بن ذغیہ بن قیس بن ثلبہ ذئیبی تمیمی، اور لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا تھا. یہ شہ سواروں اور بہادر افراد میں شمار ہوتے تھے. ابن سعد کے لشکر میں تھے. امام حسین علیہ السلام کی شرائط قبول نہ کرنے پر اسے چھوڑ دیا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. زیارت نائیہ میں ان کا نام موجود ہے، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 194 ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 224 پر موجود ہے. نمبر 28 پر ہے عمار بن حسان تائی. ان کے والد حسان امیر المومنین علیہ السلام کے خاص عقیدت مندوں میں سے تھے. صفین میں شہید ہوئے. آپ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں مکہ ہی سے شامل ہوئے تھے. ان کا نام بھی زیارت نائیہ میں موجود ہے. نمبر 29 عمار بن ابی سلامہ حمدانی. اصحابہ کے مطابق ان کا نسب یہ ہے کہ عمار بن ابی سلامہ بن عبداللہ بن عمران بن راس بن دالان حمدانی. ان بزرگ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا تھا اور علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور آپ کے ساتھ تینوں جنگوں میں شرکت کی تھی. بصرہ جاتے ہوئے عمار نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. آپ نے جواب دیا تھا کہ میں انہیں خدا کی اطاعت کی طرف دعوت دوں گا. اگر انہوں نے دعوت قبول کر لی تو محبت کا سلوک کروں گا، اور ورنہ جنگ کروں گا. عمار نے جواب دیا کہ جو شخص لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا،
اور یہ روایت ہے ابصار العین صفحہ نمبر 133، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 249۔ ان کا نام بھی زیارت ناہیہ میں موجود ہے۔ نمبر 30 پر ہے قاسم بن حبیب بن ابی بشر ازدی۔ صاحب حدائق کے مطابق یہ اپنے زمانے کے بہت معروف شہ سوار اور بہادر تھے۔ کوفے کے رہنے والے تھے۔ یہ ابن سعد کے لشکر کے ساتھ کربلا آئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے مذاکرات کے دنوں میں معلق ہو گئے تھے۔ عاشور کے دن جب ابن سعد کے لشکر نے حملہ کیا تو یہ قتال کر کے حملہ اولا میں شہید ہوئے، اور یہ روایت بھی ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 243، ابصار العین صفحہ نمبر 186 پر موجود ہے۔ نمبر 31 پر ہے قاصد بن زہیر تغلبی۔ رجال ابو علی کے مطابق ان کا نسب قاصد بن عبداللہ بن زہیر بن حارث تغلبی ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں اور صفین میں تمیم بصرہ کے دستے کے علمبردار تھے۔ قاصد کے مطابق ان کے دونوں بھائی مقصد اور کردوس بھی اصحاب امیر المومنین میں سے تھے اور آپ کے ساتھ تینوں جنگوں میں شریک رہے تھے۔ علی کی شہادت کے بعد کوفے ہی میں رہ گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر سن کر پوشیدہ طور پر شب عاشور آپ کی خدمت میں پہنچے اور عاشور کے دن حملہ اولا میں شہید ہوئے، اور یہ روایت بھی ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 222، ابصار العین صفحہ نمبر 200، وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 183 پر موجود ہے۔ نمبر 32 پر ہے کردوس بن زہیر تغلبی۔ ان کے بھائی قاصد کے تذکرے میں ان کا ذکر کر دیا، بعض دوسرے طریقوں سے بھی ان کا نام آیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ زیارت ناہیہ میں ہے۔ نمبر 33 پر ہے کنانہ بن عتیق۔ اصحابہ کے مطابق ان کا شجرہ کنانہ بن عتیق بن معاویہ بن صامت بن قیس ہے۔ کنانہ اور ان کے والد عتیق بدر کے معرکے میں حاضر تھے۔ علماء مقاتل اور ارباب سیر کا بیان ہے کہ کوفے میں ان کی پارسائی اور بہادری کی شہرت تھی۔ آپ کا شمار شہر کوفہ کے قاریان قرآن میں کیا جاتا ہے اور مذاکرات کے دنوں میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کا نام بھی زیارت ناہیہ میں موجود ہے، اور یہ روایت بھی ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 222، ابصار العین صفحہ نمبر 199 پر موجود ہے۔ نمبر 34 پر مسلم بن کثیر ازدی۔ ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ اصحابہ نے انہیں صحابی لکھا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے۔ عمرو بن ضباء تمیمی نے ان کی پنڈلی کو تیر سے زخمی کر دیا، جس سے ان کے پاؤں میں نقص واقع ہو گیا، لہٰذا آپ کو ارج الف عین رے جیم ارج بھی کہا جانے لگا، اور یہ روایت بھی ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 242، ابصار العین صفحہ نمبر 185 پر ہے۔ ان کا نام بھی زیارت ناہیہ میں ہے، اور زیارت ناہیہ میں اسلم بن کثیر اور زیارت رجبیہ میں سلیمان بن کثیر نقل کیا گیا ہے، اور یہ روایت بھی انصار الحسین صفحہ نمبر 108 پر موجود ہے۔ نمبر 35 پر نام ہے مسعود بن حجاج۔ یہ ان کے فرزند اور اپنے زمانے کے مشہور بہادر افراد میں شمار ہوتے تھے۔ مسعود کا تذکرہ جنگوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ اور ان کے فرزند عبد الرحمن مذاکرات کے دنوں میں ابن سعد کے لشکر میں کربلا آئے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور دونوں حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ ان دونوں کے نام زیارت ناہیہ میں موجود ہے۔ نمبر 36 پر ہے مقصد میم قاف سین توئے۔ مقصد بن زہیر قاصد بن زہیر کے بھائی ہیں۔ ان کا تذکرہ قاصد کے ذیل میں آیا ہے۔ نمبر 37 پر ہے نصر بن ابی نذیر۔ نصر کے والد ابو نذیر بعض ماخذ کے مطابق سلاطین عجم کی نسل سے تھے۔ کامل مبروح کے مطابق نجاشی کی نسل سے تھے۔ بچپنے میں اسلام لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور خدمت میں رہے۔
رسول اکرم علیہ السلام کے بعد خانہ علی اور سیدہ کی خدمت گزاری میں مشغول رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے باغات عین ابو نذیر اور بغیبہ کے انتظامات آپ کے سپرد تھے۔ یہ دونوں باغات کے نام ہیں، اور ان کے بیٹے نصر بہادری میں مشہور تھے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے چلے تھے اور شہادت تک ساتھ رہے اور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے، اور یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے۔ نمبر 38 پر نام ہے نعمان بن عمرو صابی۔ یہ حلاس بن عمرو کے بھائی ہیں۔ ان کا تذکرہ حلاس کے ذیل میں کیا جا چکا ہے۔ نمبر 39 پر ہیں نعیم بن عجلان انصاری۔ ان کا تعلق زخرش سے تھا۔ یہ اپنے دو بھائیوں نظر اور نعمان کے ساتھ جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھے۔ یہ تینوں بھائی نبرد آزمائی کے علاوہ شاعری میں بھی شہرت رکھتے تھے۔ نظر اور نعمان انتقال کر گئے۔ نعیم کا قیام کوفے میں تھا۔ نعیم کوفے سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حملہ اولیٰ کے شہداء کی یہ فہرست حتمی نہیں ہے، اس میں کمی و بیشی کے امکانات ہیں۔ یہ فہرست پہلے مرتب ہوئی، لہٰذا اسے باقی رکھا گیا، اور دوبارہ ان اسماء کو شہدائے کربلا کی فہرست میں بھی درج کیا گیا۔ فاضل قرشی کے مطابق مذاکرات کی جنگ مبارزات کی جنگ حملہ اولیٰ کے بعد شروع ہوئی۔ انہوں نے عبداللہ بن عمیر سے یسیار اور سالم کی جنگ پہلے حملے کے بعد لکھی ہے، اور یہ روایت ہے حیات الامام الحسین علیہ السلام، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204 پر۔ عبداللہ بن عمیر کلبی۔ عبداللہ بن عمیر کا تعلق بنی علیم سے تھا۔ کوفے میں جعد جیم عین دال جعد کے کنویں کے قریب ان کا گھر تھا۔ وہ اپنی زوجہ ام وہب بنت عبد کے ساتھ سکونت پذیر تھے۔ ایک دن انہوں نے نخلیہ میں دیکھا کہ لوگ جنگی مہم کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کے سوال کرنے پر کسی نے بتایا کہ یہ لوگ حسین بن فاطمہ بنت محمد رسول اللہ سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمیر یہ سوچنے لگے کہ میں تو مشرکین سے جہاد کرنے کا بہت شوقین رہا ہوں، میرے خیال میں وہ لوگ جو رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے جنگ کرنا اللہ کی نگاہ میں مشرکین سے جہاد سے کم تو نہ ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ گھر آئے اور اپنی زوجہ کو صورتحال سے آگاہ کر کے اسے اپنا ارادہ بھی بتایا۔ زوجہ نے کہا، تم نے بہترین فیصلہ کیا ہے، اللہ تمہیں بہترین کاموں کی ہدایت کرتا رہے، اس عمل کو انجام دو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ابن عمیر اپنی زوجہ کے ساتھ رات کے وقت سفر پر نکلے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر ان کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ عاشور کے دن جب ابن سعد اور ان کے تیر انداز تیر برسا چکے تو ان کے لشکر سے زیاد بن ابو سفیان، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ اس شخص کو زیاد بن ابیہ کہا جاتا ہے، کہ غلام یسار اور عبداللہ بن زیاد کے غلام سالم نے جنگ میں آ کر حسینی لشکر سے مبارز طلبی کی۔ اس پر حبیب ابن مظاہر اور بریر بن خزیر میدان میں جانے کے لیے اٹھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں عبداللہ بن عمیر کلبی نے اٹھ کر جنگ کی اجازت چاہی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان پر نگاہ کی تو انہیں گندم گوں، طویل قامت، مضبوط بازو اور چوڑے سینے والا پایا تو فرمایا، میں اسے اپنے حریفوں سے بہترین جدال کرنے والا دیکھ رہا ہوں، اگر خواہش مند ہو تو ان کی طرف جاؤ۔ امام سے اجازت لے کر میدان میں آئے۔ ان دونوں غلاموں میں سے کسی نے عبداللہ سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنے نام اور نسب سے آگاہ کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ زہیر، قین، حبیب ابن مظاہر یا بریر میدان میں آئیں تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ عبداللہ بن عمیر نے یہ سن کر جواب دیا، اے بدکار عورت کے بیٹے،
تم بھی اس قابل ہو گئے کہ لوگ تمہاری خواہش کے مطابق جنگ میں آئیں. جو بھی میدان میں آئے گا وہ تم سے تو بہتر ہی ہوگا. یہ کہہ کر یسیار پر شدت کے ساتھ حملہ کیا اور اسے گرا کر قتل کرنا چاہتے تھے کہ سالم نے عبداللہ پر حملہ کر دیا. اصحاب حسین نے انہیں آواز بھی دی کہ بچو، حملہ آور آ رہا ہے، لیکن عبداللہ نے کوئی توجہ نہ کی. سالم نے نزدیک آ کر عبداللہ پر ضرب لگائی. عبداللہ نے اس کا وار اپنے بائیں ہاتھ پر روکا، لیکن اس وار سے عبداللہ کی انگلیاں کٹ گئیں. عبداللہ نے سالم پر بھی حملہ کیا اور اسے بھی یسیار کی طرح قتل کر دیا، اور یہ رچ پڑھتے ہوئے امام کی خدمت میں واپس آئے. اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو جان لو کہ میں قبیلہ کلب سے ہوں، اور میرے لیے یہ کافی ہے کہ میرا تعلق بنی علیم سے ہے. میں محکم ارادے کا غضبناک شخص ہوں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت کمزور نہیں پڑتا. اے وہب، میں وعدے پر قائم ہوں کہ دشمنوں کو نیزہ اور تلوار کی ضرب لگاؤں گا، ایسی ضرب جو خدا پر ایمان رکھنے والے کی ضرب ہے. اس کی زوجہ وہب بنت عبداللہ ایک لکڑی لے کر اس کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ خاندان کی طرف سے جنگ کرو. عبداللہ نے اسے واپس خیمے میں پہنچانا چاہا، لیکن اس نے سختی کے ساتھ اپنے شوہر کا لباس پکڑا ہوا تھا اور یہ کہتی تھی کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک خود بھی اس راہ میں قتل نہ ہو جاؤں. اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اسے آواز دے کر ارشاد فرمایا، تم اہل بیت رسول کی طرف سے اچھی جزا ملے، واپس جاؤ عورتوں میں اور ان کے پاس بیٹھو، اس لیے کہ عورتوں پر جہاد نہیں ہے. وہ عورت واپس چلی گئی. اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 326 اور 337، ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے. صفحہ نمبر 284 ہے میسرہ پر حملہ. زبیدی کا بیان ہے کہ فوج یزید کا ایک سردار عمرو بن حجاج اصحاب حسین سے قریب ہوا تو اس نے اپنے فوجیوں کو آوازیں دی کہ اے اہل کوفہ، اپنی اطاعت پر قائم رہو اور اپنے اجتماع کو مضبوط رکھو، اور جو شخص دین سے خارج ہو گیا ہے اور سردار کی مخالفت کرتا ہے اسے قتل کرنے سے نہ ہچکچاؤ. اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے عمرو بن حجاج سے کہا، کیا تم میرے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہو؟ کیا ہم دین سے خارج ہو گئے ہیں اور تم لوگ اس پر قائم ہو؟ خدا کی قسم، جب تمہاری روحیں قبض ہوں گی اور تم انہی اعمال کے ساتھ مرو گے، اس وقت تمہیں یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ کون دین سے خارج ہوا ہے اور جہنم کا ایندھن بننے کا سزاوار ہے. اس کے بعد عمرو بن حجاج نے فرات کی جانب سے اپنے مینما کے ساتھ حسین پر حملہ کیا. یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 331 پر ہے. طبری نے اس روایت کو چند صفحات سے قبل عبداللہ بن عمیر کی روایت کے آخری سطروں میں ابو جناب سے نقل کیا ہے کہ عمرو بن حجاج کی فوجوں نے فوج حسینی کے میسرہ پر حملہ کیا. حسینی فوج کے سپاہیوں نے زانوؤں پر بیٹھ کر اپنے نیزے حملہ لشکروں کی طرف دراز کر دیے. اس کے سبب دشمن کے گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے. جب دشمن کی فوج واپس جا رہی تھی تو حسین کے فوجیوں نے اس پر تیر اندازی کی اور قتل بھی کیا. بہت سے لوگ زخمی حالت میں واپس ہوئے. مبارز طلبی کی جنگ میں حسین کے لشکر قلیل کا پلہ بھاری تھا. فوج یزید کے ایک سردار عمرو بن حجاج نے اس صورتحال کو دیکھ کر اپنے لشکر والوں کو آواز دی کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم کن لوگوں سے جنگ کر رہے ہو؟ تم کوفے کے شہ سواروں سے جنگ کر رہے ہو جو خود مرنے پر آمادہ ہیں. تم میں سے جو بھی ان کے مقابلے پر جائے گا وہ کم تعداد ہونے کے باوجود اسے قتل کر دیں گے. اگر تم انہیں صرف پتھروں سے ہلاک کرو گے تو وہ ختم ہو جائیں گے. عمر بن سعد نے اس رائے کی تائید کی اور کہا کہ اب مبارزات نہ کی جائیں. اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 331، تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے. اس کے بعد عام حملے کا حکم دیا کہ مل کر حسین کی فوج پر حملہ کرو. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ راوی کا قول ہے کہ اس روز بکثرت مبارزات ہوئی، شجاعت اور دلیری کی بنا پر، اور اس وجہ سے کہ اصحاب حسین کے بچاؤ کا ذریعہ
فقط تلوار تھی۔ انفرادی جنگ میں ان کا پلہ بھاری رہا، اس لیے بعض افراد نے عمر بن سعد کو انفرادی جنگ ختم کرنے کا مشورہ دیا، اور یہ روایت پورے بطول صفحہ نمبر 117 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 286 اور عنوان ہے عبداللہ بن خوزہ۔ ہم اپنی ترتیب کے مطابق یہ واقعہ لکھ آئے ہیں، لیکن طبری اور ابن کثیر دونوں نے اسے عمرو بن حجاج کے حملے کے بعد تحریر کیا ہے، لہٰذا ابن کثیر کے حوالے سے دوبارہ نقل کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن خوزہ تھا نکلا اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، اے حسین، آگ مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، افسوس ہے تجھ پر، میں تو اپنے رب کے پاس جاؤں گا جو رحیم ہے، شفیع ہے اور مطاع ہے، آگ میں جھونکے جانے کا حقدار تو ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑنے لگا تو گھوڑے سے گر پڑا اور اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ اس سے پہلے جب امام حسین علیہ السلام نے ابن خوزہ سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا، میں ابن خوزہ ہوں۔ اس پر آپ نے دعا مانگی کہ اللہ اسے نار جہنم میں وارد فرما دے۔ یہ سن کر ابن خوزہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور نہر عبور کرنے کے لیے جو آپ کے اور اس کے درمیان حائل تھی اپنے گھوڑے کو زبردستی نہر میں اتارنے لگا، لیکن گھوڑا بدک گیا۔ ابن خوزہ کا ایک پاؤں ایک پنڈلی گھوڑے سے گرتے وقت ٹوٹ گئے، دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ مسلم بن اوسجہ نے دوڑ کر اس کا دایاں پاؤں کاٹ دیا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا سر ایک ایک پتھر سے ٹکراتا گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا، اور یہ روایت بھی پورے بطول صفحہ نمبر 114 پر ہے۔ مسلم بن اوسجہ۔ طبری نے زبیدی کے مذکورہ روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھا کہ جب عمرو بن حجاج نے اپنے خیمے سے لشکر حسین پر حملہ کیا تو کچھ دیر دونوں فریقوں میں جنگ ہوتی رہی۔ اسی میں مسلم بن اوسجہ شہید ہوئے جو اصحاب حسین میں پہلے شہید ہیں۔ جب عمرو اپنے فوجیوں کے ساتھ واپس ہوا اور گرد و غبار بیٹھ گیا تو حسین مسلم بن اوسجہ کے پاس آئے، ابھی ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے مسلم بن اوسجہ، تمہارا رب تم پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر آپ نے اس آیت کا جز تلاوت کیا، سورہ احزاب کا۔ پھر حبیب ابن مظاہر مسلم کے قریب آئے اور کہا، مسلم، تمہاری جدائی بہت شاق ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ مسلم نے نحیف آواز میں جواب دیا کہ اللہ تمہیں بھی خیر کی بشارت عطا فرمائے۔ اس پر حبیب نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں بھی تمہارے پیچھے ہی آ رہا ہوں، ورنہ میں تم سے کہتا کہ اپنے قرابت داروں اور دینی امور کے لیے وصیت کر دو، میں اسے پورا کروں گا۔ مسلم نے اپنے ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، میری وصیت تو فقط ان کے لیے ہے کہ تم ان پر قربان ہو جانا۔ حبیب نے جواب دیا، رب کعبہ کی قسم، ایسا ہی کروں گا۔ پھر آپ کی روح قصف انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 322 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 287 عنوان عبداللہ بن عمیر کلبی۔ زبیدی کا بیان کردہ روایت کے مطابق شمر ذی الجوشن نے میسرہ سے حملہ کیا جو یقیناً حسینی لشکر کے میمنہ پر ہوگا، تو اصحاب حسین نے پورے ثبات قدم سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس پر حسین اور اصحاب حسین پر ہر طرف سے حملہ شروع ہو گیا۔ عبداللہ بن عمیر کلبی نے اس حملے میں 2 افراد کو قتل کیا، جبکہ اس سے قبل 2 افراد یسیار اور سالم کو قتل کر چکے تھے۔ ابن عمیر شدت سے جنگ کر رہے تھے کہ یہ فوج یزید سے ہانی بن ثبیت دوسرے شہید ہیں۔ ہانی بن ثبیت حضرمی اور بکر بن تمیمی نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یہ مسلم بن اوسجہ کے بعد اصحاب حسین میں سے دوسرے شہید ہیں۔ اس وقت اصحاب حسین نے گھمسان کی جنگ کی اور ان کے گھوڑے سوار بڑھ بڑھ کر جنگ کر رہے تھے جبکہ وہ 32 تھے۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 322 پر ہے۔ طبری نے نمیر بن وائلہ سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ برآمد ہوئیں اور اپنے شوہر کے سرانے بیٹھ کر سر کی مٹی صاف کرتے ہوئے کہنے لگیں، تمہیں جنت مبارک ہو،
اس وقت شمر بن ذیلجوشن نے اپنے غلام رستم سے کہا ڈنڈے سے اس کا سر پھاڑ دو۔ غلام نے اس معظمہ کا سر پھاڑ دیا اور وہ راہی جنت ہوئیں۔ اور یہ روایت بھی تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 333 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 288 ہے اور عنوان ہے حملہ شمر۔ ابن کثیر کے مطابق مسلم بن اوسجہ کی شہادت کے بعد شمر بن ذیلجوشن نے میسرہ سے حملہ کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کا قصد کیا، لیکن آپ کے گھوڑے سوار اصحاب نے پوری طاقت سے آپ کا دفاع کیا اور نہایت بے جگری سے لڑ کر انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ اس پر شمر نے عمر بن سعد سے پیدل تیر اندازوں کی کمک طلب کر لی۔ اس نے تقریباً 500 تیر انداز بھیج دیے۔ اس سپاہ نے آتے ہی اصحاب حسین کے گھوڑوں پر تیر برسانی شروع کر دیے، حتیٰ کہ تمام گھوڑے زخمی ہو گئے اور آپ کے تمام گھوڑے سوار پیدل ہو گئے۔ حر نے گھوڑے کے زخمی ہو جانے کے بعد پیدل جنگ کی، اور یہ روایت پورے بطول صفحہ نمبر 118 پر ہے۔ صفحہ نمبر 288 ہے اور سیف و مالک، اس کا عنوان ہے سیف و مالک۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی۔ اس وقت اصحاب حسین 2-2 اور 4-4 کی ٹکڑیوں میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اجازت لے کر میدان جنگ کی طرف جاتے تھے۔ سیف بن حارث بن سری اور مالک بن عبداللہ بن سری چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں روتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میرے خیال میں کچھ دیر بعد تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ انہوں نے عرض کی اللہ ہمیں آپ پر قربان کرے، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور آپ کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں کو دعائے خیر سے سرفراز فرمایا۔ پھر حنظلہ بن اسد شامی نے بڑھ کر لشکر یزید کو نصیحت اور توبیخ کی اور اس سے جنگ کر کے شہید ہوئے۔ تو یہ دونوں بھائی سامنے آئے اور امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہو کر میدان جنگ میں آئے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور یہ روایت تاریخ کامل بن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 338 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 289 ہے، عنوان ہے ابو الفضل کی مدد۔ اصحاب حسین کا ایک گروہ جس میں عمرو بن خالد سیداوی، ان کا غلام سعد، جابر بن حارث سلیمانی اور مجموعہ بن عبداللہ عائزی تھے، شدت سے لشکر یزید پر حملہ آور ہوئے اور لڑتے لڑتے قلب لشکر تک پہنچ گیا۔ اس گروہ کو فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کا رابطہ فوج حسینی سے منقطع ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے حضرت ابو الفضل عباس کو بھیجا۔ ابو الفضل عباس تشریف لے گئے اور اکیلے انہیں نزاع عادہ سے نکال لائے، لیکن یہ لوگ شدید زخمی ہو چکے تھے اور دشمن کے حملوں کی زد میں بھی تھے، لہٰذا وہ دشمنوں سے لڑ کر شہید ہو گئے۔ اور یہ روایت مقتل مکرم صفحہ نمبر 239 پر۔ اسی طرح عبداللہ اور عبد الرحمن بن عروہ غفاری بھی میدان جنگ میں گئے اور لڑ کر شہید ہوئے، اور یہ روایت بھی مقتل مکرم صفحہ نمبر 239 پر ہے۔ مکرم نے ان دونوں بھائیوں کی جنگ سیف و مالک کی جنگ سے پہلے تحریر کی ہے۔ صفحہ نمبر 289 ہی ہے اور عنوان ہے استغاثہ۔ بعض مقتل نگاروں کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے لاشیں پڑے ہوئے دیکھے تو ریش مبارک کو ہاتھ میں لے کر چند جملے ارشاد فرمائے، جن میں یہود و نصارہ اور مجوس پر خدا کے غضب کو بیان کیا، جسے ہم ایک خطبے کے ذیل میں نقل کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صدائے استغاثہ بلند فرمائی، کیا کوئی ہماری فریاد رسی کرنے والا ہے؟ کیا کوئی دشمن کو حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دفع کرنے والا ہے؟ اس آواز پر اہل عرب میں سخت گریہ و بکا ہوا، اور فوج یزید کے 2 سپاہی سعد بن حارث اور اس کا بھائی ابو الحتوف نصرت امام کے لیے فوج یزید سے جنگ کر کے شہید ہوئے، اور یہ روایت بھی مقتل مکرم صفحہ نمبر 239 پر موجود ہے۔
نفس النہار صفحہ نمبر 289 ہی ہے۔ تبری کے مطابق نفس النہار تک شدید جنگ ہوتی رہی، ایسی جنگ چشم فلک نے نہ دیکھی تھی۔ چونکہ اصحاب حسین نے خیمے کے ایک دوسرے کے قریب اور ساتھ ساتھ تھے، اس لیے یزید کا لشکر ان پر صرف ایک ہی طرف سے حملہ کر سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر ابن سعد نے ان خیموں کو گرانے کے لیے کچھ لوگ بھیجے۔ اس پر اصحاب حسین نے 3-3 4-4 کی ٹکڑیوں میں ابن سعد کی فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ خیموں میں جاؤ، بلکہ ان میں آگ لگا دو۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، انہیں خیمے جلانے دو، اس لیے کہ اگر انہوں نے جلا دیا تو وہ ان خیموں سے گزر کر نہیں آ سکتے۔ راوی کہتا ہے کہ جیسا کہ امام نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 333 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 290، عنوان ہے آتش زنی۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ عمر بن سعد نے ان خیموں کو اکھاڑ پھینکنے کا حکم دیا جو حملے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ ادھر اصحاب حسین نے خیمے اکھاڑنے والوں کو تہ تیغ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر ابن سعد نے خیمہ جلا ڈالنے کا حکم دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑو، انہیں خیمے جلانے دو، اب یہ اس طرف سے حملہ نہیں کر سکتے۔ پھر شمر ذی جوشن، خدا اس کا برا کرے، امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پاس آیا اور اس پر نیزہ مار کر کہا کہ آگ لے آؤ، میں اس خیمے کو جلا کر اس کے مکینوں سمیت خاستگر کر دوں گا۔ اس پر عورتیں چیخ اٹھیں اور خیمے سے باہر نکل آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو آگ میں جھونکے۔ شبس بن ربیع شمر کے پاس آیا اور کہا، میں نے تیرے اس قول اور تیرے اس فعل اور تیرے اس موقف سے قبیح تر معاملہ کبھی نہیں دیکھا۔ کیا تو عورتوں پر رعب ڈالتا ہے؟ اس پر اسے شرم آئی اور واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد ابن کثیر نے حمید بن مسلم کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے شمر سے کہا کہ سبحان اللہ، تجھے یہ حرکت زیب نہیں دیتی؟ کیا تو اپنے آپ پر دوگنا عذاب سمیٹنا چاہتا ہے؟ ایک آگ سے جلانے کا، دوسرا عورتوں اور بچوں کو جلانے کا۔ خدا کی قسم صرف مردوں کو قتل کرنے سے بھی تیرا امیر تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حمید بن مسلم نے شمر سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا میں یہ نہ بتاؤں گا۔ دراصل میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں کون ہوں تو وہ میری پہچان کر لے گا اور سلطان کے سامنے مجھے رسوا کرے گا۔ یہ روایت پور بطول صفحہ نمبر 119 پر موجود ہے۔ بیان ابھی جاری ہے کہ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔